عزیز بچے اور بچیاں، آج کا سبق ہے آپ کا آسمان۔ آئیے آج آسمان کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جانیں گے، پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہے آسمان۔ یہ تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں۔ اب کچھ ان کی بناوٹ کا حال سنو۔ یعنی 7 آسمان پیدا کیا اور وہ کیسے بنا ہے، اس کے بناوٹ کے بارے میں۔ جس آسمان کو تم روزانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہو وہ پہلا ہے اور دوسرا آسمان اس کے اوپر ہے۔ سامنے نقشہ دیکھو، یہ جو آپ کے سامنے ہے، اس میں ایک نقطہ اور 7 دائرے ہیں۔ نقطے کو زمین فرض کرو اور دائرے کو آسمان سمجھو۔ یعنی یہ جو نقطہ ہے یہ زمین ہے اور یہ جو لکیریں ہیں یہ دائرہ ہے۔ آسمان سمجھو۔ سب سے چھوٹا دائرہ پہلی آسمان ہے اور سب سے بڑا دائرہ 7واں آسمان ہے۔ آپ نے بارہا چرچے میں 7واں آسمان سنا ہوگا۔ آسمان ہے۔ نقشے کی مدد سے تمہیں یہ سمجھانا آسان ہو گیا کہ 7ویں آسمان کے پیٹ میں 6ٹھا آسمان ہے اور 6ٹھے آسمان کے جوف میں 5واں آسمان ہے اور 5ویں کے پیٹ میں 4تھا آسمان ہے اور 4تھے کے بیچ میں 3را آسمان ہے اور 3رے کے اوسط میں 2 اور 2 کے پیٹ میں پہلا آسمان ہے اور پہلے آسمان کے پیٹ میں زمین ہے۔ جس زمین پر ہم اور تم اور دوسرے لوگ آباد ہیں وہ پہلی ہے اور دوسری زمین پہلی کے پیٹ میں ہے اور تیسری زمین دوسری کے پیٹ میں ہے اور یوں ہی 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں کا حال ہے۔ پہلی زمین سب سے بڑی اور 7ویں سب سے چھوٹی ہے۔ ہم نے آسمانوں کی ساخت کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ آیت قرآن کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے: خلق 7 سماوات طباقا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تلے اوپر 7 آسمان پیدا فرمائے۔ زمین اور آسمان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کرسی اور عرش بھی پیدا کیا ہے۔ اس کرسی کی شکل و صورت کیسی ہے یہ نہیں معلوم، کیونکہ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں اس کی شکل کا حال نہیں بتایا گیا ہے، مگر اس کا پھیلاؤ اور گھیراؤ اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان اس کے پیٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اللہ کی کرسی 7 زمین اور آسمان کو گھیرے ہے۔ جیسے کسی لق و دق میدان میں ایک چھلا پڑا ہے اور رہا عرش اعظم تو سبحان اللہ، اس کے پھیلاؤ کا کیا کہنا۔ 7 آسمان اور کرسی سب اس کے گھیرے میں ہیں۔ جو حال 7ویں آسمان کا کرسی کے سامنے کا ہے وہی حال کرسی کا عرش اعظم کے مقابلے میں ہے۔ پیارے بچوں، تعجب کی بات سنو۔ اس زمانے میں بعض لوگ آسمان کے ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نیچے زمین ہے اور اوپر صرف سورج، چاند اور تارے ہیں، ان کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، اور فضا میں گنبد نما
نیلے رنگ کی جو گولائی نظر آتی ہے وہ کچھ ہے نہیں بلکہ آنکھ کی روشنی جب بہت دور پہنچ کر مدھم پڑنے لگتی ہے تو اس کو دھوئیں جیسا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ بس اسی کو لوگ آسمان سمجھتے ہیں، حالانکہ اوپر فضا میں نہ تو دھواں ہے اور نہ دھوئیں کے رنگ جیسی کوئی چیز ہے، صرف نظروں کا دھوکہ ہے، باقی کچھ نہیں۔ عزیز نونہالو، تم لوگوں نے ایک طرف کی کہانی تو سن لی، اب ہمارے بیان سنو اور سمجھنے کی پوری کوشش کرو۔ جس طرح زمین ایک حقیقت ہے، یوں ہی آسمان بھی ایک واقعی چیز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا آسمان کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان بنائے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے، لہو ملک السماوات والارض، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ تیسری جگہ فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ آسمان کا انکار کرنے والے اگرچہ وہ اپنے عقل و دانش کا پتلا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس آسمان کے انکار پر کوئی دلیل نہیں، وہ صرف زبانی بکواس کرتے ہیں، اور ہمیں تو آسمان کے وجود پر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اندھوں کو چھوڑ کر باقی اکھیارے اور کانے آسمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر آسمان اگر نظر نہ بھی آتا تب بھی ہم اس کے وجود کو مانتے، اس لیے کہ قرآن مجید نے آسمان کا ہونا بیان کیا ہے۔ در کلام مجید سے بڑھ کر سچا کوئی کلام نہیں، لیکن ان باتوں کے باوجود ہم آسمان کے وجود پر ایک ایسا گواہ پیش کرتے ہیں جس کے سامنے منکرین دم نہیں مار سکتے۔ سنو، پانی ایک ایسا آئینہ ہے جس پر ہر نظر آنے والی چیز کا عکس دکھائی دیتا ہے، چنانچہ جب کسی لگن میں پانی بھر کر اس کو کھلی جگہ میں رکھ دیا جائے تو اس میں نیلے رنگ کا آسمان ضرور دکھائی پڑے گا۔ پھر اوپر فضا میں اگر آسمان موجود نہیں تو لگن کے پانی میں کس چیز کا عکس نظر آ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ بے شک آسمان موجود ہے اور پانی میں اس کا عکس دکھائی دے رہا ہے، وہ تو بالکل قریب ہے، اس میں دھوکے کی گنجائش کہاں؟ عزیز دوستو، اس میں ایک لفظ آپ نے بہت ہی الگ دیکھا، اس میں لگن ہے۔ لگن جو فارسی لفظ ہے، اس کو فارسی میں لگن کو برتن بولتے ہیں، یعنی برتن میں پانی رکھ کر کے ہمیں دیکھنا ہے۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچے اور بچیاں جو محنت سے اردو پڑھ رہے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے اور قرآن کا حوالہ یاد کرنا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی یہ کہے، زمین کا، آسمان کا، کسی بھی چیز کا انکار کرے تو فوراً قرآن کا حوالہ پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، تاکہ آپ کی کبھی بھی دلیل اور پروف رد نہ ہو اور آپ ہر جگہ کامیاب ہوں۔ آپ کو زمین اور آسمان کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو آئیے آپ سبق پڑھیں۔ تعمیر ادب حصہ چہلم میں آسمان کے بارے میں، جو آسمان کا ہر ایک چیز
کے بارے میں اس میں بتایا جائے گا، اور اس کا رد بھی بتایا جائے گا، اور اس کا حوالہ قرآن پاک سے ہے۔ تو عزیز بچے اور بچیاں، جہاں تک ہو سکے سبق پڑھ کے اس سبق کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یاد کر کے ایک دوسرے کو ضرور بتائیں۔